أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موقع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 12 ربیع الاول 1429 ہجری مطابق 20 مارچ سن 2008 عیسوی کا یہ عظیم الشان اجتماع جو فتنہ انکار حدیث کے موضوع پر سرزمین الغات پر المکتب التعاونی لدعوت و ارشاد و توطیع الجالیات کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے استراحے میں منعقد ہوا ہے، اور جس میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے حصہ لیا اور خطاب کیا، جس کی آخری کڑی میں بندے ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی نصرت و حمایت اور اپنے نبی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جو ہم نے یہ جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اور میدان قیامت میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور باتیں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف انداز سے عصر کے بعد سے لے کر کے ابھی تک ہمارے مشائخ سے، علماء سے اور یوں سمجھیے اساتذہ سے. میں ایک طالب علم ہوں. آپ نے بڑی اچھی اور قیمتی اور تاریخی ہر ناحیے سے، ہر گوشے سے گفتگو سنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ نے اس سے کافی استفادہ بھی کیا ہوگا. میں چند کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر، کچھ باتیں نصیحت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اکابرین نے کچھ باتیں چھوڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام گوشوں پر سیر حاصل، بحث ہو چکی ہے الحمدللہ. چند باتیں ہیں جو میرے دماغ میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، میں انہیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں ہمارا بھی حصہ مقرر فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
دوستوں اور بھائیوں، فتنے ہر دور میں رہے ہیں، کوئی بھی زمانہ فتنوں سے خالی نہیں رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ہمیشہ شیطان جب سے اس دنیا میں ہے، آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ اپنا حصہ مقرر کرتا ہے اور لیتا ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں اپنا حصہ لوں گا، تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر میں انہیں شکار کروں گا، اور کسی نہ کسی طرح سے میں اپنا پیروکار انہیں بناؤں گا اور اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا۔ یہ سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کون شیطان کے شر سے محفوظ رہے، انہیں بھی شیطان نے بہرحال بہکایا، پھسلایا، بابا آدم پھسل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا اتنے پھسلے کہ جنت سے نکل کر ہمیں زمین کے اوپر لا کے پٹخ دیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مکمل کارنامے ہوتے رہے، اور چنانچہ نتیجہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا۔ فتنہ انکار حدیث کے تعلق سے آپ نے تاریخ پڑھی اور سنی، اور ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں مختلف زاویے سے ناحیے سے ہوئی۔ میں نے بھی ایک ناحیے سے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ فرقہ، بھلے وہ اجتماعی طور پر نہ صحیح، انفرادی طور پر ان کے ابا حضور نبی کے زمانے ہی میں پیدا ہو چکے تھے، اور مجھے نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب مدینے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو مال دے رہے تھے، اس وقت ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ مسلمان تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، میدان جہاد میں شریک شخص۔ آپ اس کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے بہت سارے لوگ جب ہم باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں، اور مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شر جو ہی سر اٹھائے اسے وہیں دبا دو۔ اگر طوفان اٹھنا، اگر کہیں سے سب چشمہ ابلنا چاہ رہا ہے اور اس نے باریک سا بھی سر اٹھایا ہے، اسے سوئی سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دہانہ کھل گیا تو سوئی نہیں، تم ہاتھی نہیں، پہاڑ بھی ڈھکیل دو پھر بھی وہ دہانہ بند ہونا نہیں رہتا۔ اس لیے چاہے وہ تشکیک حدیث ہوں، منکرین حدیث کے ٹولے ہوں، چاہے وہ حدیث کے اندر شک اور تشکیک کرنے والے ہوں، استخفاف پیدا کرنے والے ہوں، حدیث کو ہلکا پھلکا لوگوں کی نظروں میں ڈالنے والے ہوں، میرے عزیزو، ہم سب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے، اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ایسے لوگوں کو ابتدائی ہی طور پر، فوری طور پر ان کے گلے دبا کر وہیں دبا دیے جائیں، تاکہ آئندہ کوئی مائی کا لال جرات نہ کرے کہ اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے۔ عجیب و غریب ناٹک ہے کہ لوگ شان اقدس میں گستاخی کو تو گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی گستاخیوں کو اسے گستاخی نہیں سمجھے جاتے، اسے نہیں سمجھا جاتا۔ میں تو عجیب و غریب حیرت زدہ ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اتنا بھی گستاخی کرنا کفر ہے۔ وہی بات ہو گئی جیسے منکرین صفات نے صفات الہیہ میں اور ذات الہیہ میں فرق کر کے صفات کا انکار کر دیا۔ ارے بھائی، صفات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا، کیونکہ صفات الہیہ اور ذات الہیہ ایک ہی چیز ہیں، دونوں کو الگ نہیں